آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بھی جائز کام ہوگا اس کو کرنے سے پہلے اس عمل کو کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کا پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کاروبار میں برکت کے لیے اس عمل کو کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی و رزق میں برکت ہوگی۔ آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں۔ اب بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ کو اس وظیفے کو، اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہوگا اور کس وقت کرنا ہوگا، اور کون شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، گھر کا کوئی بھی شخص بنا کسی سے اجازت لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اب یہ عمل صرف وہی شخص نہیں کرے گا جس کو اس کی ضرورت ہے، یعنی کہ جس کا کاروبار ہے۔ اگر یہ سوچے صرف وہی عمل کرے، یا کوئی شخص کسی کام کی وجہ سے پریشان ہے، کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو صرف اسی شخص کو اس عمل کو کرنا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، یعنی ہماری مائیں و بہنیں، گھر کا کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ اگر روزانہ کرنے کا معمول بنا لو گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی جائز کام کرو گے انشاءاللہ تعالی وہ ہر ایک جائز کام آپ کا پورا ہوگا۔ اب دھیان سے سنیں، اس عمل کو آپ لوگوں کو کس وقت کرنا ہوگا۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہو۔ سب سے صحیح وقت یہی ہے کہ آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد وہیں جانماز پہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اگر آپ لوگ اس وقت اس عمل کو نہیں کر پاتے ہو یا اس عمل کو کرنا بھول جاتے ہو تو آپ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا، وضو ہونا ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد ہی اس عمل کو کریں۔ اب دھیان سے سنیں وہ عمل کیا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو اس طرح سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اسے آپ کو کثرت سے پڑھنا ہوگا، اس کلام کو کثرت سے پڑھنا ہوگا۔ کثرت سے مراد یہ ہے آپ جتنی مرتبہ بھی چاہو، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اسے پڑھیں۔ اب دھیان سے سنیں اسے آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو یا اللہ، یا رحیمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، اس طرح سے آپ کو اسے پڑھنا ہوگا۔ ایک بار پھر سے سن لیں، یا رحمانو یا اللہ، یا رحیمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ۔ ان تینوں کو آپ کو ملا کر اس طرح سے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اب ایک مرتبہ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا رحمانو یا اللہ، اے مہربان اے اللہ، یا رحیمو یا اللہ، اے نہایت رحم والے اے اللہ، یا کریمو یا اللہ، اے نہایت کرم کرنے والے اے اللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مقصد کے لیے، یا پھر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی کو دور ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس بیماری کی شفا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، یا آپ کا کوئی کاروبار ہے اس میں آپ برکت چاہتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ نیک اولاد چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ جائز مراد ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس ویڈیو کے آخر میں میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، اتنے پیارے پیارے عمل، اتنے پیارے پیارے کلام ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ کا بھی فرض ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر کے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی شام کو 5 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش